بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان نے اپنے شو میں صحافیوں کو آئینہ دکھایا۔ صحافیوں سے مطلب تمام صحافی نہیں، چند صحافی جن کے انہوں نے باقاعدہ اپنے شو میں نام لیے، اور وہ بہت غصہ ہوئے ان صحافیوں پر۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح کی صحافت آپ کر رہے ہیں، یہ صحافت نہیں ہے۔ آپ غلط خبریں فیڈ کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے چینل پر نہیں دیتے، دوسروں کے چینل پر جا کر غلط خبریں دیتے ہیں۔ اگر دینا ہے تو اپنے چینل پہ دیں، اپنے پروگرام میں دیں، اور اگلے دن ان کی وہ خبریں غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ صحافیوں پر بھڑک اٹھے، اور ان کے ٹون سے لگ رہا ہے کہ وہ کتنا شدید غصے میں انہوں نے صحافیوں کو لتاڑا ہے۔ اچھا، کل ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر صالح ظافر صاحب بڑے پرانے بڑے سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد کے حلقوں میں بڑے مشہور ہیں۔ تعریفیں کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پورے پاکستان میں، مطلب یہ مشہور ہے، اپنے جب کالمز لکھتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، جنگ اخبار سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر جو ہے نا، لوگ اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہو نا کہ جی یہ چمچا گیری کرنے کے ماسٹر ہیں، تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ صالح ظافر جو ہیں وہ بن کے دکھا رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے صالح ظافر جیسی شخصیت جو ہے نا وہ اخباروں میں ہوتی تھی، اب صالح ظافر آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتے ہیں لونڈے لپاڑوں کی شکلوں میں، اور یہ اب وہ کام جو پہلے یہ کالمز کے اندر کرتے تھے، وہی کام آج کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے یا نون لیگ کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کے کرتے ہیں۔ اب صالح ظافر صاحب نے کل اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس میں جو سوال کیا ہے، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فائنانس منسٹر از سٹنگ ان فرنٹ آف یو، اور صالح ظافر صاحب جو سوال کرنے ہیں، سوال ذرا سنیے گا۔ ڈار صاحب، یہ اچھا کیا جو آپ نے نیوز کانفرنس کر دی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے، آج آپ میڈیا کے سامنے آ گئے۔ ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ حالات اتنے ابتر ہو رہے ہیں کہ آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں۔ ایک یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ جی کیا آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، ایک ایسا کمیشن اب یہ سوال کے بجائے نا تجویز کے اوپر آ گئے ہیں۔ بھائی آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ایک پریس کانفرنس میں کھڑے ہیں، وائی آر یو سجیسٹنگ، ہو آر یو ٹو سجیسٹ؟ آپ کوئی ایڈوائزر ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں جس کا کام ہے ایکچولی کوشچن کرنا یا کراس کوشچن، وائی وڈ یو سجیسٹ سچ تھنگس؟ آپ ذرا سجیشن سنیے گا۔ دوسرا، ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار آپ ہیں یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا گیم دیکھیں کیا ڈالی جا رہی ہے، آپ تھے یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے، ایک ہی کرتے پہ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ظاہری بات ہے آپ ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہاں جی ماضی کے لوگوں نے سب کچھ کیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ڈار صاحب آپ اس طرح کا ایک کمیشن بنائیں ذرا، تو آپ اس کیا کہتے ہیں، آپ ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار آپ ہیں یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے۔ اس کمیشن کے لیے افراد عدلیہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ کیڑی گیم کھیل رہے ہیں، اس عدلیہ سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عدلیہ کا کردار تو متنازع ہوا ہے۔ یہ ایک پارلیمنٹری کمیشن ہو جو اس بات کا تعین کرے، کیونکہ ابھی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ بات نہ تو انہوں نے ماننی ہے نہ سمجھنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو عام آدمی کی مشکلات چل رہی ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، کب تک غریب کو راحت ملے گی، کیسا ہے؟ وچ انہوں نے نا 3 لائنوں کی گولی فٹ کرائی اپنی، ڈار صاحب کی تعریفیں بھی کر دی، ڈار صاحب کے مطالبے کے ساتھ کہ ہاں جی ٹھیک ہے پچھلی گورنمنٹ نے کیا جو کچھ کیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی چپکا دیا، اور اینڈ میں ایک پولا سا سوال کر دیا جو غریب آدمی ہے اس کی مشکلات کب حل ہوگی۔ کیڑا سوال، یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ کہ فائنانس منسٹر کے سامنے جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ آگے بیٹھ جائیں آپ، مطلب دیز آر دا سارٹ آف کیریکٹرز، آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ دیز سارٹ آف کیریکٹرز ایکچولی ڈیفیم جرنلزم ان پاکستان۔ اور یہ اب کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں، یہ مطلب یہ مشرف دور ہو، یہ جو حکمران جب آتا رہا ہے نا، یہ اس کی تعریفوں کے اندر ہی رہے ہیں، اور یہ دور 90s سے 80s سے چلتا جا رہا ہے یہ صالح ظافر صاحب کا، کہ یہ اس کے ابسا کومل صاحبہ ایک اینکر پرسن ہے ڈان کے اوپر، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اینڈ آئی ایبسولوٹلی ایگری ود ہر۔ انہوں نے کیا کیا، صالح ظافر صاحب حکومتی وزراء سے اہم پریس کانفرنسوں میں خوشامدی سوالات کر کے نہ صرف اصل صحافیوں کا حق لیتے ہیں بلکہ ملکی صحافت کو مزید بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تمام صحافیوں کو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں تو صحافت کی کوئی لاج رکھ لیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات جو ابسا کہہ رہی ہیں، میں نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ فار گاڈ سیک اسٹاپ ڈیفیمنگ۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جرنلزم چھوڑ دیجئے، یوٹیوب کے اوپر چینل کھول لیجئے، جو کام لونڈے لپاڑے کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرنا شروع کر دیں۔ سامنے وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سیریسلی سوال کریں کہ جی بتائیے اگر آپ سے نہیں ہوتا پلیز ریزائن، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو صورتحال آج یہاں تک پہنچی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بیٹھ کے آئی ایم ایف کو تڑیاں لگا رہے تھے، اور ان کو تو آتا ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آئی ایم ایف سے کیا کرنا ہے، میں بتاتا ہوں۔ کوئی ایک شرط بتا دیں جو آئی ایم ایف نے آپ کی مانی ہو، ساری شرطیں تو آپ نے آئی ایم ایف کی مانی ہیں۔
تو فرق کیا ہوا؟ یہی کام تو مفتاح اسماعیل کر رہے تھے. اچھا جی، حامد میر صاحب نے جناب کل ایک اور چھکا مارا, اور وہ چھکا جو ہے وہ یہ تھا, یہ بیسیکلی کل ایک سکرین شاٹ چلنا شروع ہوا. یہ عادل راجہ ہیں, ایک یوٹیوبر ہیں, جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے کہا تھا کہ جی ایک اور عمران خان صاحب کا اسیسینیشن پلان بن رہا ہے, اور موجودہ آرمی چیف کے اوپر بھی انہوں نے الزامات وغیرہ لگائے تھے. تو کل سوشل میڈیا کے اوپر نا یہ ایک فیک جو ہے وہ کمپلینٹ لیٹر جو ہے وہ چل رہا تھا, اور میٹروپولیٹن پولیس کے نام سے کسی نے فیک بنایا ہوا تھا لیٹر. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی عادل راجہ کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. اچھا, اس کے اندر امپورٹنٹ, یہ میرے پاس بھی آیا تھا, کسی نے بھیجا تھا مجھے. جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کی پہلی لائن کے اندر ہی نا یہ میٹروپولیٹن پولیس سروس جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. میں کہ یار وہ فیک ہے, مطلب پہلی لائن سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, نہ ہم نے اس کے اوپر بات کی نہ کچھ کیا. یہ پچھلے 24 گھنٹے سے چل رہا ہے. حامد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے آپ اوپر لکھ دیا, کیا تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کر سکتی ہے؟ یار آپ ایک اتنے سینئر صحافی ہیں, اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک دفعہ پڑھ تو لیں کہ آپ کو کسی نے کیا بھیجا ہوا ہے یا آپ نے کہاں سے اٹھایا ہے. ایک دفعہ دیکھ تو لیں, اور کچھ نہیں تو آپ کے اپنے گروپ کے اندر مرتضی علی شاہ یو کے اندر ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو جا کے, یا ان سے کال کر کے پوچھ لیں یار یہ اصلی ہے یا نقلی ہے, دیکھ تو لیں. اس کے بعد امبیرسنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ ٹویٹ کرنا پڑتا ہے اور لکھتے ہیں دس از اے فیک لیٹر, لک ایٹ the spelling mistakes. I also tweeted it first, then noticed the spelling mistakes and deleted. One journalist friend in London told me that address mentioned on the notice is also fake, but London police confirmed this investigation. کر رہی ہوگی انویسٹیگیشن, کر رہی ہوگی, لیکن برائے مہربانی جعلی ڈاکیومنٹس تو مت ٹویٹ کریں یار. آپ ایک اتنے سینئر صحافی ہیں. ابھی 2 دن پہلے عامر متین صاحب کے شو کے اندر آپ نے کہا جی الیکشن نہیں ہو رہے, اگلے دن جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. اس سے پہلے آپ نے شاہد خان عباسی کے بارے میں کہا تھا جی جنرل باجوہ کی کوئی ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے, جب نہیں ملی تو اس وجہ سے وہ نون لیگ سے ناراض ہو گئے. شاہد خان عباسی نے آپ کے اپنے شو میں بیٹھ کے کہا جی یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ میں پہلا آدمی تھا جس نے جنرل باجوہ کو 2018 میں کہا تھا کہ جی آپ نے ایکسٹینشن نہیں لینی. میں تو ایکسٹینشن کے اتنا خلاف تو نہیں ہو رہا کہ جیو آپ کی خبریں نہیں لیتا. آپ یہ اس قسم کی خبریں جی الیکشن نہیں ہو رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دوسرے چینلوں کے پروگرامز میں جا کے دیتے ہیں. اپنے پروگرام میں اپنے چینل پہ دیں. مجھے آپ یقین کیجئے, مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ مجھے اتنے سینئر جرنلسٹ کے بارے میں نا یہ سب کچھ کہنا پڑا. آئی ریئلی فیل سیڈ اباؤٹ اٹ. آپ اتنے میچیور اینکر پرسن ہیں, اتنے میچیور صحافی ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سے اس طرح کے لیٹر لوٹر وغیرہ آتے ہیں, 36,000 دفعہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ غلط تو نہیں ہے, یہ جعلی تو نہیں ہے, 2 نمبر تو نہیں ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچ سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.